شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پر طوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ ناظرین کرام، آج کا عنوان ہے فضائل مولا علی، شان مولا علی۔ آج کی ویڈیو میں جانیں گے کہ مولا علی کے فضائل کیا ہیں، ان کے مرتبے کیا ہیں، ان کی شان کیا ہے، ان کی رفعتیں کیا ہیں، اور آخر میں انشاءاللہ العزیز یہ بھی جانیں گے کہ ان کی شہادت کیسے واقع ہوئی۔ تو ویڈیو میں مکمل طور سے بنے رہیں، پوری ویڈیو دیکھیں، کٹ کر کے نہ دیکھیں۔ ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔ ناظرین کرام، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار خوبی عطا فرمائی تھی۔ آپ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے داماد ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر انعامدار ہیں۔ آپ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، آپ شیر خدا ہیں، آپ فاتح خیبر ہیں، آپ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی ہیں۔ آپ صاحب شجاعت بھی ہے، آپ صاحب ذوالفقار بھی ہے، آپ صاحب سخاوت بھی ہے، آپ صاحب ریاضت بھی ہے، صاحب فصاحت بھی ہے، صاحب بلاغت بھی ہے، صاحب خطابت بھی ہے، صاحب علم بھی ہے، صاحب حلم بھی ہے، اور سب سے بڑی آپ کی شان یہ ہے کہ پیدائش ہوئی آپ کی تو کعبے میں اور شہادت ہوئی تو مسجد میں۔ ناظرین کرام، مولا علی کے فضائل پر احادیث بے شمار ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جتنی حدیثیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں ہیں، کسی اور صحابی کے فضائل میں اتنی حدیثیں نہیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنگ تبوک کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ طیبہ میں رہنے کا حکم فرما دیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دست بستہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ہمیں ساتھ لے کر نہیں جا رہے ہیں اور ہمیں عورتوں اور بچوں پہ چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، علی اس بات پر تم راضی نہیں ہو، علی تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کو چھوڑ گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح کوہ طور پر 40 دن کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تو حضرت ہارون علیہ السلام کو چھوڑ گئے تھے، اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بنی اسرائیل پر اپنا خلیفہ بنایا تھا، تو جس طرح ان کو اپنا خلیفہ بنایا تھا، اسی طرح جنگ تبوک میں جا رہا ہوں تو میں ان پر اپنا تمہیں خلیفہ اور نائب بنا کر کے جا رہا ہوں۔ اے علی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک جو مرتبہ حضرت ہارون علیہ السلام کا ہے، وہی مرتبہ میرے نزدیک تمہارے لیے ہے، تو اے علی تمہیں تو خوش ہو جانا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو آپ کے دل کو تسلی ہوئی اور پھر آپ خوش ہو گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتی ہے جس طرح آگ لکڑی کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت اور ان کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ ناظرین کرام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کا اندازہ لگائیے، ان کے مرتبے کا اندازہ لگائیے کہ ان کا نام لیا جائے تو عبادت، ان کی گفتگو کی جائے تو عبادت، ان کا ذکر کیا جائے تو عبادت، ان کا چہرہ دیکھا جائے تو عبادت، ان کی تعریف کی جائے تو عبادت، ان کی توصیف کی جائے تو عبادت۔ یہ ہے شان مولا علی، یہ ہے عظمت مولا علی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، یاد رکھیں، جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہوتا ہے ساری دنیا اس کی ہو جاتی ہے، ساری دنیا اس کے تابع ہو جاتی ہے۔ جو غلام مصطفیٰ ہو جاتا ہے گویا کہ اس کا دونوں جہان ہو جاتا ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ناظرین کرام، میں ایک واقعہ پیش کرتا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ کیا۔ ایک شخص مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آیا اور عرض کرنے لگا کہ یا امیر المومنین، میں سفر کرنا چاہتا ہوں لیکن سفر میں جنگلوں سے گزرنا پڑتا ہے اور مجھے درندوں سے، جانوروں سے بڑا ڈر لگتا ہے، اس کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک انگوٹھی نکال کر کے دی اور کہا کہ جب بھی جنگل میں کوئی درندہ آئے تو یہ انگوٹھی نکال کر کے دکھا دینا اور کہنا کہ دیکھ میرے ہاتھ میں علی بن طالب کی انگوٹھی ہے۔ اب وہ شخص انگوٹھی لے کر کے سفر کرنا شروع کر دیا۔ جب جنگل سے اس کا گزر ہوا تو اچانک سے ایک بھیانک درندہ سامنے آ گیا۔ اس نے پکار کر کے کہا کہ دیکھ میرے ہاتھ میں علی بن طالب کی انگوٹھی ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ درندہ آسمان کی طرف دیکھا اور فوراً
پھر وہاں سے تیزی کے ساتھ بھاگ گیا۔ جب وہ شخص سفر سے واپسی ہوا تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارا ماجرا سنایا۔ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے فرمایا کہ وہ درندہ آسمان کی طرف دیکھ کر کے قسم کھایا کہ میں قسم کھاتا ہوں رب ذوالجلال کہ اس علاقے میں کبھی نہیں آؤں گا جس علاقے میں میری شکایت علی بن طالب سے کیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی۔ ناظرین کرام، آئیے مختصر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بھی ذکر کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت خارجیوں کی منظم سازش سے ہوئی۔ 3 خارجی، ایک کا نام ہے عبد الرحمن بن ملجم، دوسرا نام ہے برق بن عبداللہ، اور تیسرا ہے عمرو بن بکیر۔ یہ تینوں مکہ معظمہ میں جمع ہوئے۔ جمع ہونے کے بعد یہ تینوں نے فیصلہ کیا کہ ہم تینوں 3 افراد کو قتل کریں گے۔ ان میں پہلے حضرت علی بن ابی طالب، دوسرے حضرت امیر معاویہ بن سفیان، اور تیسرے عمرو بن سعد۔ ان تینوں کو قتل کریں گے۔ یہ تینوں اپنے مقصد کے مطابق اپنی منزل کی طرف رواں ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح سویرے اپنے بڑے لڑکے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، آج رات میں نے ایک خواب دیکھا ہے جس میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خواب میں آئے ہوئے ہیں۔ میں نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کی امت نے مجھے بڑا پریشان کیا ہے، بڑی تکلیف دی ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی، ان لوگوں کے لیے دعا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی کہ اے اللہ، مجھے ان لوگوں سے بہتر لوگوں میں پہنچا دے، اور اے اللہ میرے بعد میری جگہ پر ایسے شخص کو مسلط فرما جو برا ہو۔ اتنا کہہ رہے تھے کہ مؤذن نے فجر کی اذان دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر کے لیے گھر سے باہر نکلے، راستے میں لوگوں کو نماز کے لیے جگاتے رہے کہ اتنے میں ابن ملجم سامنے کھڑا ہوا اور ایک تلوار کا ایسا وار کیا، اللہ اکبر، کہ آپ کے کن پٹی اتر گئی، یعنی پیشانی پہ وار کیا تو پیشانی سے لے کر کے آپ کی پوری کن پٹی پہ یہ زخم لگا اور یہ پورا اتر گیا۔ جب آپ پر وار کیا گیا تو آپ نے اپنے زبان اقدس سے یہ جملہ کہا کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ جیسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے، لوگوں کا ایک ہجوم ہو گیا اور ابن ملجم کو گرفتار کر لیا۔ زخمی حالت میں آپ کئی دن بقید حیات رہے اور 21 رمضان المبارک سن 40 ہجری میں آپ کی وفات ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم۔